بلغ العلا الدجى بجماله حسن جمیل. اور ایسا درود ہے کہ ہر شخص نے جو بھی کلام پڑھتا ہے وہ شاعر لکھتا ہے، لیکن حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چوتھا مصرع مکمل نہیں ہویا تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی چاہے اور کہا کہ سعدی کیوں نہیں لکھتے صلو علیہ والے. تو کوئی زبان ہم اس نے سارے مل کر پڑھیں گے. ہاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکماله. اور ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. اتنی خوبصورت گل کہتے سارے مل کے کہو گے کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر. او تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے. بالا العلا بکمالہ اور جسے چاہا داری پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود اسلام کے بعد مجھے حکم ہوا ہے کلام کا انشاءاللہ. اس کے بعد جو مجھے لقمان بھائی نے حکم کہا وہ کلام پیش کر کے 2-3 اشعار سیف مملوک کے انشاءاللہ تمامی حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے. کیونکہ میاں صاحب بھی کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کدی جرت محمد بخشا تھا پکے ڈیرے لاوے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی کی مرضی گزار کے یوں ہی چلا جائے گا کہ تو نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے اور میں نے تیرا حساب لینا ہے. اور جس نے میرے نبی کی سنت کی حدیں اور اللہ کے حکم کی حدیں پار کی ہیں تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا, بڑا مشکل ہوگا. اور جس نے سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے. اس کے لیے کیا ہوگا ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے. تے بولو ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے. سب کہہ دیں کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے. اور جنت اچ جاوے گی سواری آپ دی. سب سے پہلے جنتی میرے محمد مصطفیٰ وہ جنت میں جا رہے ہیں. اب منظر پیش کیا شاعر نے منظر پیش کیا اور اتنے سخی ہیں کہ کہہ رہے ہیں بلال پہلے تو داخل ہو جا. شاعر کہتا ہے کہ جنت اچ جاوے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے. تے بولو
اگے اگے حضرت بلال ہونگے تے بولو اگے اگے حضرت بلال. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ دنیا تے جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کی میں آیا پوچھ اویس بلال دے کولوں او نہ کیویں یار منایا. او جنت اچ جاوے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے. اور شاعر کہنا جنت جائے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہونگے تے جدوں آؤنگے حیدر قرار ویکھنا. اب حضرت علی آ رہے ان کے آنے کا منظر دیکھیں کہ جدوں آؤنگے حیدر قرار ویکھنا اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے تے بولو پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے. اور منکر تو کتھے ہوئیں گا کہ تیرے پاسے لعنتی یزید کھوے گا. یزید تو نے کدھر ہونا ہے کہ تیرے پاسے لعنتی یزید کھوے گا تے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے تے بولو ساڈے پاسے فاطمہ دے ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے. اور جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ جیڑے صدا پڑھتے درود سنتے اور جیڑے صدا پڑھتے درود سنتے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. ہے بے صبری. شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا. شاعر کہتا ہے کہ ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگے او صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگے او صبر آوے کہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آوے. اور شب معراج رب بولا کہ رکے جبریل سدراتے رکے جبریل سدراتے پر میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. اور شاعر کہتا ہے کہ ابو ایوب دے وانگو میرا گھر بھی سج جاسی. اور وہ گھر کیسے سجے گا؟ جب حضرت ایوب انصاری کے گھر میرے نبی گئے تو ان کا گھر سج گیا. شاعر کہتا ہے ابو ایوب دے وانگو میرا گھر بھی سج جاسی کہ او شاہ سارے رسولاں دا کدی ساڈے بھی گھر آوے. اے بے صبری بڑی دلوں دعا منگے او صبر آوے. کیونکہ میں کل رات بھی لاہور تھا. میں نے سیف بھائی کو بتایا کہ طبیعت بڑی خراب تھی, گلا بھی ناساز تھا. مجھے بھائی نے لقمان بھائی نے حکم کیا کلام کا, میں پیش کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. جے کرم کرن سرکار, سبحان اللہ کی آواز, جے کرم کرن لجپال تے جگ توں لک دے نہیں
کیونکہ مالی جوندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں. سبحان اللہ کہہ دیں اور سارے مل کر کہہ دیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. اور پیارو دے نے ایسا چانن کر چھڑیا شاکر پاکے خیراں کا سائی پر چھڑیا. او شاکر پاکے خیراں کا سائی پر چھڑیا. ان رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. اور منکر وے سڑ دیا بل دیا رہنا ہے تے عاشق وہی محفلاں کر دیا رہنا ہے. او عاشق وہی محفلاں کر دیا رہنا ہے. کیونکہ دریاوانو بن جے پائے رک دے نہیں. مالی جوندے خون تے بوٹے سک دے نہیں. اور میاں صاحب یہ کہنے کہ باغ تیرے دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری. او جدوں پھل پکڑتے آیا تے لے گئے ہور بپاری. جدوں پھل پکڑتے آیا تے لے گئے ہور بپاری. لقمان بھائی کی جو نعت ہے اس کے دو اشعار پڑھ کے تو پھر میں 2 اشعار سیف مملوک کے پڑھ کے انشاءاللہ جاتا ہوں. یا سیف مملوک کی پڑھ دوں؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں آج؟ جی ٹھیک ہے، میں سیف مملوک کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں کسی نے یہاں پر نہیں رہنا. اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے. او کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے. تے نہ کر بندیا ہو تو میری اے نہ تیری نہ میری. 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی ٹیری. تے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے پر نام سنے دا رہنا. دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا. کیونکہ آپ گاؤں والے لوگ ہیں. میاں صاحب نے دودھ دیکھا تو دودھ پہ لکھ دیا، مکھن دیکھا تو مکھن پہ، لالی دیکھی کوئل دیکھی. اب میاں صاحب دودھ دیکھ کے کیا کہتے ہیں اور مکھن آپ کے لیے بھائی کہ مکھن دودھ دے اندر ہوندا پر نظر کسے نو نہ آوے. اس نو ہی بس اے نظری آوے جڑا اندر چاہتی پاوے. اور آخری شعر کہ لے خون یار خوالے رب دے ہوتے میلے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے.